السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موبائل گرافک ڈیزائننگ کورس کی 11th کلاس میں خوش آمدید۔ آج کی کلاس میں ہم کچھ نئے ٹولز پڑھیں گے جو کہ ٹیکسٹ کے حوالے سے ہے۔ تو ٹیکسٹ کے حوالے سے ہم نے جو پچھلے 2-3 کلاسز میں جو بھی ہم نے ٹولز پڑھے ہیں تقریباً وہی ٹولز یہاں پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ٹولز ہیں وہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہاں سے ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں، دوسرے نمبر پر ہم اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، تیسرے نمبر پر ہم یہاں سے کاپی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پر اگر آپ کے پاس لیئر زیادہ ہیں تو یہاں سے آپ اس کو فرنٹ یا بیک پر لے جا سکتے ہیں، اس کے پوزیشن کو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، اور جو موومنٹ کا یہ جو نمبر ہے اس کو آپ یہاں سے بڑھا کر یا کم کر کے آپ پھر موومنٹ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ باریک آپ موومنٹ دینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کو کم کریں اور کم کرنے کے بعد اس کو موو کریں، تو یہ دیکھیے کہ ابھی جو موومنٹ ہے یہ بہت زیادہ کم ہو رہا ہے۔ تو اس طرح اس کے جو موومنٹ ہے کی سپیڈ ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں مینیج۔ اس کے بعد یہاں پر ریلیٹیو پوزیشن ہے، یعنی اگر اس کو آپ درمیان میں رکھنا چاہتے ہیں یا کسی ایک سائڈ پر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ایزیلی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹ ہمیں کئی دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس ٹیمپلیٹ کا ایگزیکٹ جو بالکل درمیان والا حصہ ہے وہ کون سا ہے، تو وہ ہم نہیں جان پاتے، تو اس کے لیے ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ دائیں بائیں سے اس کو درمیان میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کلک کریں گے اس پر، اور اگر آپ اوپر نیچے سے اس کو درمیان میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد اوکے کریں، اب یہ بالکل درمیان میں ہے۔ اس کے بعد یہاں سے آپ سائز کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ پیڈنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تو چلے میں فونٹ کوئی اور فونٹ لیتا ہوں، شاید اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ مثلا ہم یہ لیتے ہیں جی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اے کا جو یہ والا حصہ ہے یہ غائب ہے، تو کیونکہ جو باکس ہے ٹیکسٹ کا وہ کم پڑ رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم آئیں گے پیڈنگ میں آنے کے بعد ہم اس کو اس طرف سے بڑھائیں گے، اور دوسری طرف سے بڑھانے کے لیے ہم یہ والا جو ٹول ہے اس کو ہم استعمال کریں گے، تو اس کے بعد اب دیکھیں کہ یہ مکمل دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح جب ہم کسی جملے کا یا پورے ورڈ کا جب ہم فونٹ چینج کرتے ہیں تو کبھی کبھار یہ باکس کم پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے لکھائی مکمل نہیں دکھائی دیتی، تو آپ پیڈنگ کے ذریعے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں، اور کلر چینج کرنے میں ایک تو یہاں سے بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اگر تو کر سکتے ہیں، اور اگر پلس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے بھی آپ مختلف کلر جو ہے کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ گریڈینٹ کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اسے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں جا کر جو ہے اس کو بھی آپ خود سے ارینج کر سکتے ہیں، یعنی کس طرح آپ اس پر دیکھنا چاہیے یہاں سے آپ اسے بھی مینیج کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھیں گے تو یہاں پر آلریڈی سیٹ کیے ہوئے ہیں جو اس کے پوزیشنز ہیں وہ موجود ہیں۔ مثلا ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اسے اوکے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اس کو اوکے کریں، اوکے کرنے کے بعد یہ ٹیکسچر ہے، ٹیکسچر آپ جان چکے ہیں۔ چلیے ہم دوبارہ یہاں سے دیکھتے ہیں، ہم آتے ہیں فوٹوز میں آنے کے بعد ہم یہاں سے مثلا یہ جو گولڈن کلر ہے اس کو لیتے ہیں، تو اب اس تصویر کا وہ جو تصویر ہے اس کا کلر اس میں دکھائی دینے لگا ہے، اوکے کریں۔ یہاں سے اس کی اوپیسٹی آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں۔
यहाँ से आप मास्क लगा सकते हैं। मास्क लगाने का फ़ायदा क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं। ओके सॉरी, इसको यहाँ से हम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से हम इसे रोटेट करेंगे और यहाँ पर हम इसे रखेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये देखिए जो हिस्सा था वो कट चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप मुख्तलिफ जो स्टाइल्स है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन करना चाहते हैं, बोल्ड रखना चाहते हैं या थ्रू लाइन थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास मसलन पूरा एक जुमला मौजूद है, मसलन इसको हम डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद हम टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट में आते हैं और इसको हम यहाँ से करते हैं चेंज। मसलन हम लिखते हैं ज़ीशान अहमद, ओके करें। ओके करने के बाद इसको अगर आप कर्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से इसे हम कर्व करके इस तरह की शेप हम दे सकते हैं। उसके बाद अगर बैकग्राउंड कलर कोई आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। उसके कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके करें। इसको अगर आप दरमियान में रखना चाहते हैं, साइड में रखना चाहते हैं, दूसरी साइड में रखना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट करते हैं। उसके बाद अगर इनके दरमियान लेटर्स के दरमियान अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। और अगर आप वर्ड्स के दरमियान स्पेस देना चाहते हैं, जैसे ये दो अल्फाज है इनके दरमियान अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ वर्ड, यहाँ लेटर, आप जिसके दरमियान भी स्पेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसके बाद इसके स्पेस को कम या ज़्यादा करें। फिर अगर आपके पास एक से ज़ायद लाइनें मौजूद हैं, मसलन हम यहाँ से कोई एक लेते हैं, ये हम लेते हैं, सॉरी इसको हम करते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद हम यहाँ से कोड यहाँ से नकल करते हैं। नकल करने के बाद अगर इनके जो लाइंस हैं इनके दरमियान अगर आप स्पेस कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे भी मैनेज कर सकते हैं। ओके करें। उसके बाद इसको स्ट्रोक देना और शेडो देना, इनर शेडो देना, एम्बॉस, ये सब हम पहले देख चुके हैं। चले हम एम्बॉस को दोबारा से देख लेते हैं। आप टेक्स्ट को ऐड करें, ऐड करने के बाद इसको सॉरी इसका जो साइज़ है उसको बड़ा करें। बड़ा करने के बाद इसको ओके करें। अब आते हैं हम एम्बॉस में, इसको इनेबल करें। तो इनेबल करने के बाद यहाँ से आप मुख्तलिफ इस पर जो है इफ़ेक्ट्स यहाँ से डाल सकते हैं। कई दफ़ा ये बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में जो है 3D इफ़ेक्ट देता है। 3D शेप जो है इसमें चेंज होता है। यहाँ से आप बेवल को ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये तमाम चीज़ें तकरीबन सेम ही है, सिर्फ जो 3D शेडो है इसको हम देखेंगे।
یہ 3D شیڈو ہیں، اس کو اگر آپ بلر یا ہارڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں، اور اگر اس کو بڑھانا یا کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریفلیکشن ہے۔ ریفلیکشن کے معنی سے ہی ظاہر ہے کہ جس طرح پانی میں یا شیشے میں کوئی چیز دکھائی دیتی ہے، اسی طرح اگر آپ اس کو انیبل کریں گے تو یہی جو ٹیکسٹ ہے یہ نیچے دکھائی دیں گے۔ البتہ اگر یہاں سے آپ اس کو دور لے جانا چاہتے ہیں یا قریب لے جانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اوکے کرنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو جتنے بھی اس ایپ کے ٹولز ہیں وہ ہم نے آج کی کلاس میں مکمل کر چکے ہیں، پڑھائے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔